بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو وید مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو معاشرے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جو شادیاں کیوں نہیں ہوتی، جس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ شادیاں کیوں نہیں ہوتی۔ شادیاں نہ ہونا کتنا بڑا ایشو اور غور طلب مسئلہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت پاکستان کے ہر چوتھے گھر میں ایک لڑکی 30 سال کی ہو چکی ہے، شادی کے انتظار میں، اور ان کے بالوں میں سفیدی آ لگی ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 50 لاکھ بنتی ہے۔ ایک اوسط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں۔ اسی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہمیں یہ مسئلہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ شادیوں کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے کافی لوگوں سے بات کی، ان کی رائے لی، پھر ان تمام آراء کی گروہ بندی کی، ہم نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنائیں اور پھر ان کا آپس میں ربط تلاش کیا۔ ہماری اس تحقیق اور سروے کے مطابق شادیوں کے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹیں 3 چیزیں ہیں۔ جہیز، سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ والدین کو اکثر اوقات رشتہ تو مل جاتا ہے مگر جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جہیز کا مطلب ہے کہ لڑکی کے والدین کو اتنا ذلیل کرنا کہ پھر وہ پوری زندگی قرض ہی ادا کرتے رہیں، جبکہ لور کا مطلب ہے کہ بیٹی کے شوہر کو نکاح سے پہلے مقروض کر کے اپنی بیٹی کو کسی مقروض کے گھر بھیج دیا جائے۔ اس مسئلے نے تمام تقریباً غریب اور متوسط درجے کے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 28 لاکھ شادیاں نہیں ہوئیں یا نہیں ہو رہیں۔ دوسرا اہم ایشو ہے ذات پات۔ یہ وہ ناسور ہے جس نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا، امیر اور غریب، جاہل اور پڑھے لکھے، سب اس میں شامل ہیں۔ یہ دوسری بڑی بیماری ہے جس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس ذات پات کی وجہ سے ہر سال اوسطاً 37,000 سے زیادہ رشتے روکے جاتے ہیں۔ تیسرا اور اہم ہے بزدلی، لالچ، آئیڈیل۔ یوں تو تقریباً ہر مسئلے کی وجہ ہی بزدلی ہوتی ہے اور یہ وسیع موضوع بھی ہے، مگر ہم یہاں خاص طور پر بزدلی کو ایک بہت بڑا ناسور سمجھتے ہیں۔ کچھ والدین اپنی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں یہ پڑھے، پھر جاب کرے اور پھر شادی ہو جائے تاکہ ان کی زندگی بہتر گزرے، مگر پڑھنے، جاب دیکھنے اور پھر 1-2 سال ان کے پیسے کھانے کے بعد لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اب خود رشتہ دیکھ لے، جبکہ وہ بیچاری 35 سال عمر کراس کر چکی ہوتی ہے۔ بزدل صرف والدین نہیں ہوتے، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے کئی 100 لوگوں نے یہ رائے بھی دی ہے کہ ان کو وہ ہیرو یا آئیڈیل نہیں ملتا جو ان کو چاہیے، پھر وہ ایک دن ویلنٹائن کے انتظار میں صرف ویلن کو گلے لگا لیتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں لاڈلی بنی ہوتی ہیں تو وہ شادی کے اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مزے وہاں نہیں ملیں گے۔ بزدلی سے شادی نہ ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لڑکی یا لڑکے کو عشق ہو جائے اور گھر والے نہ مانیں، پھر بھی ایک نمایاں تعداد شادی کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے۔ اس کا آپ کو سلوشن حل بتاتے ہیں۔ شادی ہالوں، دھوم دھام والی شادیوں، جہیز اور سجاوٹ، بے گناہ اخراجات، نمود و نمائش، قیمتی اور انتہائی مہنگے ڈریس اور ذات پات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ لڑکی والوں کے گھر کھانے پہ مکمل پابندی لگا دی جائے۔ نکاح انتہائی سادہ اور مسجد میں کیا جائے۔ مروج یا ناجائز مہندی، مایوں، دیگر اخراجات پر سزائیں ہوں۔ شادی کے جملہ اخراجات دولہے کی ایک تنخواہ یا ماہانہ آمدنی سے زیادہ نہ ہوں۔ نکاح کی دستاویزات اور مراحل بہت آسان ہوں۔ بارات، بینڈ باجا پہ پابندی ہو۔ نکاح پہ صرف دولہے کے گھر والے ہی آئیں۔ شادی کا بڑا فنکشن صرف اور صرف ولیمہ ہو، وہ بھی دولہا کی استطاعت کے مطابق، جبکہ حکومت کو چاہیے کہ ایک قانون بنائے جس کی وجہ سے کسی لڑکی یا لڑکے کو تب تک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ ساتھ نہ رہے۔ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جہیز اور لڑکیوں کی شادی سے پہلے جواز پر مکمل پابندی لگائے۔ جاب صرف شادی شدہ خواتین کو دی جائے یا ایسی خواتین کے لیے جابز کی رعایت کر دی جائے جن کا کوئی اور ذریعہ معاش نہ، جیسے بعض خاندانوں کی کفالت خواتین خود کرتی ہیں جن کے والد یا افراد بھائی وغیرہ نہیں ہوتے یا روزگار سے معذور ہوتے ہیں۔ سوسائٹی یہ بھی کر سکتی ہے کہ مشترکہ شادیاں کو ترویج دی جائے جہاں صرف ایک سادہ ڈش اور زیادہ سے زیادہ شادیاں ہوں۔ یاد رکھیں، جلدی شادیوں کا نہ ہونے سے زنا بڑھ رہا ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، مردانگی ضائع ہو رہی ہے، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ اور قتل و غارت ہو رہی ہے
غلام بازی عمارت پرستی یعنی کہ نوسط بڑھ رہی ہے۔ اگر ابھی کچھ نہ سوچا گیا تو آنے والا وقت مزید تباہی و بربادی کے ساتھ ہمارا منتظر ہوگا۔ امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک اجازت، اللہ۔